برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسول یعنی مولا کل، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، عام طور پر اس آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد لوگوں کو ایک ہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اور اس آیت کریمہ سے جو واضح طور پر معنی بھی نکلتا ہے وہ سمجھ بھی یہی آنا چاہیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب لے گئے۔ وہ کیا تھا؟ سفر حج تھا، وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن آج جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ معراج کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس میں ایک لفظ ہے، وہ بڑے قابل غور کی بات ہے جس پر ہم نے آج توجہ دینی ہے۔ اور وہ لفظ کون سا؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کے لیے اپنے محبوب کو بلایا۔ جنت جب انسانوں کو عطا کی جائے گی، ایمان والوں کو ملے گی، تو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی چیز جو ہے جنت میں، جنت کا ذرہ ذرہ دنیا کی ہر چیزوں سے قیمتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جنت میں جو ایک کونا ہوگا، کہ جس طرح ہمارے گھر میں ایک کونے میں جھاڑو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اتنی اگر جگہ جنت کی دیکھی جائے تو پورے روئے زمین سے زیادہ قیمتی وہ جگہ ہے۔ تو جنت کی تو ہر چیز قیمتی ہے، وہاں کی تو کوئی مثال لا ہی نہیں سکتے ہم، لیکن ان نعمتوں میں، ان قیمتی چیزوں میں جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ رب العزت کا دیدار عطا ہوگا، سب سے بڑی نعمت۔ لیکن یہ دیدار جو اپنے آنکھوں سے وہاں جنتی کریں گے، وہ اس سے پہلے کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوگا سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خاصہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب یہ بڑی نعمت ہے، ساری چیزیں ہیں، انسان تقوی پرہیزگاری اختیار کیا، اپنے زندگی کے مرحلات گزارے، ایمان کی حالت میں دنیا میں رہا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصتی اختیار کی، پھر جنت میں جا گیا، اس کے بعد یہ نعمت ملے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر فرمانے کے لیے دنیا میں ہی یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ اے محبوب، دنیا والوں کو اگرچہ جنت میں آنے کے بعد یہ نعمت ملے گی، میں تمہیں ابھی سے ان نعمت سے نوازتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا تو ڈائریکٹ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر تھے وہیں سے آسمان کی جانب انہیں بلا دیا گیا، ایسا نہیں ہوا ہے میرے عزیزوں، بلکہ سفر کرایا گیا، جس کی گواہی قرآن کہتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کسی بازاروں کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں گھمایا گیا۔ اللہ رب العزت چاہتا تو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر وہاں سے دیدار کروایا تھا، تجلیات اپنی اتاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوہ طور پر لے کر جاتے، وہاں سے سفر ہو جاتا، لیکن اس مبارک سفر کے لیے اگر پہلے چکر لگوایا گیا، جس جانب ان کا سفر طے کروایا گیا، وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ مسجد تھی، وہ مسجد تھی، ایک مسجد سے دوسری مسجد کی جانب، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دنیا میں بڑی سے بڑی نعمتیں ملے تو ادھر ادھر مت جاؤ، پہلے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ۔ مسجدوں کی اہمیت کیا ہے، اور آج دور حاضر میں ہماری مساجد کا حال کیا ہو چکا ہے، اس پہ میں تھوڑی لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے۔
میرے عزیزوں، بیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل سیدھے اوپر فرشتوں کو حکم ہوا تھا ایک گھر بنانے کا۔ جب انہوں نے وجد میں آ کر طواف کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے بیت المعمور تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور پھر اسی کے بعد زمین پر بھی ایک ایسے ہی گھر بنانے کا حکم ہوا۔ تو فرشتے نے سب سے پہلے تقریباً 10 بار خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے، لیکن سب سے پہلے جو تعمیر ہوئی وہ فرشتوں نے کیا تھا۔ تو فرشتوں نے جب خانہ کعبہ بنایا، اس گھر کو بنایا، تو جو مٹیاں اور جو پتھر ریت لائے گئے تھے ان کو بنانے کے بعد جو چیزیں بچ گئی تھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، اے اللہ ان بچے ہوئے کنکروں کو ہم کیا کریں، کیونکہ دنیا کا بہترین سے بہترین گھر کون؟ خانہ کعبہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب سب سے بہترین گھر وہ ہے تو دنیا کی سب سے بہترین مٹی بھی وہ ہوگی، تو سب سے بہترین مٹی کو یوں ہی ضائع نہیں کیا جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بہترین مٹی کو کہا گیا کہ آسمان کی طرف اس کو اچھال دو۔ اس مٹیوں کو آسمان کی طرف جب اچھالا گیا تو پوری روئے زمین پہ اس کے ذرات کو گرا دیا گیا، اور پھر اس پہ ہی مفسرین فرماتے ہیں جہاں جہاں اس کے ذرات گرے ہوئے ہیں قیامت تک وہاں وہاں مسجدیں تعمیر ہوں گی، وہاں وہاں مسجدیں بنتی رہیں گی۔ میرے عزیزوں، اب بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کسی درگاہ کی ایک چادر آ جائے تو ہم بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں، ہمارے یہاں کسی پیر و مرشد کے دم کیے ہوئے پانی ہوتے تو ہم اسے اپنی طاق میں سجا کر رکھتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے اٹھے ہوئے جو ذرات آج ہمارے درمیان ہیں، اس کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے ہمارے لیے؟ یہ مسجد یوں ہی تھوڑی نہ بنائی گئی میرے عزیزوں، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ جا کر دیکھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ہجرت کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو تعمیر فرمائی، اپنا گھر نہیں بلکہ مسجد قباء بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ ایک دوسری جگہ پر گئے تو ایک زمین بہت پسند آئی تھی آپ کو، آپ وہاں سے گزرے، کہا اے ابو بکر جا کر پتہ کرو یہ کس کی زمین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلا 2 یتیم بچوں کی یہ زمین ہے۔ کہا جاؤ جا کر اس کی قیمت انہیں ادا کر دو، اور اس زمین کے اوپر مسجد نبوی تعمیر فرمائی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ گواہ ہے کہ جب مسجد بنوائی گئی تو ایسا نہیں تھا صرف بس ڈائریکشن دیا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے یہ لاؤ یہ لگاؤ وہ لاؤ یہ لگاؤ، بلکہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی موجود تھے، ہم لوگ مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، تو میں مسجد کے لیے 4 اینٹیں اٹھا کر لے کر آ رہا تھا، ابھی میں 4 اینٹیں اٹھا کر لا کر رکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے رسول 5 اینٹیں اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، 5 اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے یہاں تھوڑے سے پیسے زیادہ لگ جائیں مسجد بھی ہماری ہو جاتی ہے، ہمارے ابا نے تعمیر کروائی تھی، ہمارے نانا نے تعمیر کروائی تھی، سارے جملے نکلنے لگتے ہیں۔ یہ مسجدوں پر اپنا نام رکھنا بند کر دو کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، یہ سارے اجر اللہ پر چھوڑو، آپ جتنے اچھے کام کرتے ہو سب اللہ کی سپرد کر دو۔ میرے عزیزوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی جو اہمیت ہے میرے عزیزوں، آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے، یہ فرما دیا گیا ہے۔ تو جب دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے تو یہاں پر رہنے والے ہر شخص، چاہے عوام ہو یا مصلی پہ رہنے والے خواص ہوں، یہ سب سے بہترین ہے۔ وہ عوام جو دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، آج اگر وہ یہاں پر مسجدوں میں دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر اپنا وقت دیتے ہیں تو سب سے اچھے انسان ہیں، کیونکہ وہ سب سے اچھی جگہ پر موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں گے، تاریخ کے بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے فرامین، جنگوں کی جتنی بھی چیزیں تھیں، سب کی سب چیزیں جو منصوبہ بندی ہوتی تھی اسی محراب و منبر سے وہ آرڈر دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا اعلان کیا، کسی بازار میں جا کر اعلان نہیں ہوا، مسجد نبوی کے محراب پہ سے اعلان ہوا تھا۔ جنگ خندق ہوا، جنگ احد ہوئی، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن ایک بار ایسے ہی چلتے ہوئے آ رہے تھے، آپ کے کپڑے میں آپ کا پیر پھنس گیا اور آپ لڑکھڑا کر گر پڑے۔ گرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اٹھنے سے پہلے خود منبر پہ سے بھاگتے ہیں اور جا کر حضرت امام حسن کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں، ان کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا اے میرے صحابہ، یہ میرا لخت جگر ہے، جو اس سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس سے محبت فرمائے گا۔ یہ سارے اعلانات کہاں سے ہوئے میرے عزیزوں؟ یہ ساری چیزیں اسی مسجد کے محراب سے ہوئے تھے، ساری چیزیں۔
آج یہ محراب ہی ہمارے درمیان بہت کمزور ہو چکے ہیں. ہمارے درمیان آج مسجدوں کی اہمیت ہی کمزور ہوتی چلی گئی ہے. اس کی وجہ کوئی اور نہیں، غیروں کو ہم بعد میں دوش دیں گے. سب سے پہلی وجہ جو بنتے ہیں ہم خود بنتے ہیں ان سب چیزوں میں. شریعت میں جن جن چیزوں کو ہمارے درمیان حکم دیا گیا کہ ان پر عمل کیا جائے، ہم نے انہی چیزوں کو آج ہلکا کرنا شروع کر دیا گیا. اور جن جن چیزوں کو ہم نے ہلکا کیا، غیروں نے انہی چیزوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا. یہ بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہر وہ چیز آپ اٹھا کر دیکھ لیں. قرآن مقدس کو ہم نے ہلکا جانا، ایک تہوار کے طور پر، ایک رسومات کے طور پر ہم نے پکڑ کر پڑھنا شروع کر دیا. آئے دن کہیں نہ کہیں سال میں 2-4 اس طرح کتے کمینے نظر آتے ہیں جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شعار کو ہم نے ہلکا کر دیا. کبھی داڑھیوں کی فکر نہ کی، کبھی ٹوپیوں کی فکر نہ کی. مسجد میں آئے تو یہی سوچا مسجدوں میں بھی بس ٹوپی لگانا ہے، نماز کے لیے ہم نے کرنی ہے. اور کچھ ماڈرن کلچر کے لوگ جن کا مزاج اتنا زیادہ تہذیب پسند ہو چکا ہے غیروں کی کہ اب وہ تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر ٹوپی لگانا پسند نہیں کرتے. وہ آ گئے اور یوں ہی کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ لیا. کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. جن جن چیزوں کو جتنا ہلکا کرتے جاؤ گے، یہ دنیا ایسی ہے تم سے ان سب چیزوں کو چھینا جائے گا، ان تمام چیزوں کو چھین لیا جائے گا. میرے عزیزوں، آج آپ دیکھ لیں ہماری بچیوں کے اوپر برقعے کے پر جو اعتراض ہوا تھا وہ یوں ہی نہیں ہوا. ہماری بچیاں جب موبائل کے سامنے یوں ہی ننگے ہو کر ناچنا شروع کر دی اور برقعے کی حالت میں آ کر عرویہ حالت میں اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دی. جب برقعے کی اہمیت ختم ہوئی تو لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا. ہر وہ چیز اٹھا کر دیکھ لیں آپ، جن جن چیزوں کو ہلکا کیا گیا ان سب چیزوں پر اعتراض ہوئے. اسی طرح مسجدوں میں بھی آپ دیکھ لیں. ہم نے صرف تو ایک ہی مسجد سنی نا. آج جب جب بابری مسجد کا ذکر آتا ہے دل دہل اٹھتا ہے. ایک بڑی مسجد تھی، شہید کر دیا گیا. بڑی مسجد تھی، شہید کر دیا گیا، ختم ہو گئے معاملات. میاں مسجدیں ختم ہو جائیں، ان کو مٹا دے، لوگ کچھ بھی بنا لے، لیکن شریعت کا جو حکم ہے وہ یہی ہے. مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی انشاءاللہ. یہ ہمیں چاہیے یاد رکھنا آپ میرے عزیزوں. لیکن بات یہ ہے کہ مسجدوں کے بارے میں، اس علاقے کے بارے میں آپ نے صرف یہ جانا میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے وہاں کے حالات کیا ہیں. آپ کو پتا ہے؟ آپ صرف ایک مسجد کے بارے میں جانتے ہیں، وہاں 12 مسجدیں اور شہید کی گئی ہیں. پتا ہے کسی کو؟ 12 مسجدیں اور شہید کی گئی. لوگ آج خوف میں نہیں ہیں، ذرا بھی انہیں کچھ بھی فکر نہیں ہے. ایک مسجد سنی تھی، اس کا بھی احساس نہیں. ہاں، حکمت کے تحت معاملات ہو رہے ہیں، لوگ عمل کرتے جا رہے ہیں. کیا جاتا ہے؟ ابھی ایک جگہ اور تھی، ملہور کی کس جگہ پر، وہاں صبح کے فجر ابھی بلڈوزر لا کر مسجد شہید کر دی گئی. اور دور کیوں جاتے ہیں میرے عزیزوں؟ کہ آپ کے علاقے میں یہاں طیبہ مسجد نہیں شہید کی گئی؟ کب ہوا یہ سارے معاملات؟ وہاں کے امام صاحب بیچارے آ کر رو رو کر یہاں پر ملاقات کرتے ہیں، اپنی خستہ حالت بیان کرتے ہیں کہ کس بنا پر یہ ساری چیزیں ہوئیں. ان سے میں نے کہا کیا لوگ نہیں تھے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. کہا مولانا مسلسل لوگ آتے رہے اور 4 سے 5 دن تک یہ سروے ہوتے رہا کہ فجر کی نماز میں کتنے لوگ حاضر ہو رہے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں. کہا مولانا حالت تو اس قدر ہے کہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ فجر کی نماز ہو ہی نہیں پاتی تھی جماعت سے، فجر کی نماز وہاں ہوتی ہی نہیں تھی میرے عزیزوں. آج جب جب مسجدوں کو ہم نے سونا کیا ہے تب تب غیروں نے حملہ کیا ہے. اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو میرے عزیزوں. قرآن نے یوں نہیں کہا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجد کی تعمیر کرنے کی حکمتیں کیا ہے میرے عزیزوں؟ نماز پڑھنے کے لیے اگر کہا جائے مسجد بنائی جائے تو اس امت کو اللہ نے جو اعزاز عطا کیا دوسری کسی امت کو نہیں ملا. اللہ رب العزت نے باقی جو امتیں تھیں ان کے لیے کیا تھا؟ ایک گھر مخصوص تھا کہ ان کو عبادت کرنا ہے تو اسی میں کرنا ہے. لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو مسجد بنایا. جہاں وقت آتا ہے نماز پڑھ لو. لیکن یہ جو خاص ایک جگہ بنائی گئی اس کی وجہ میں نے بتائی کہ خانہ کعبہ کے ذرات اڑ کر آئے اور قیامت تک وہاں مسجد تعمیر ہوگی. یہ ایک الگ خصوصیت رکھتا ہے. اللہ جن جگہوں کو چن لیتا ہے ان جگہوں پر مسجدیں بنتی ہیں میرے عزیزوں، ان جگہوں پر مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں. تو آج اس بات کو یاد رکھیں آپ کہ ہم نے ان چیزوں کو ہلکا کرنا شروع کر دیا. ہمارے ذہن میں ان چیزوں کی اہمیتیں نہیں رہی میرے عزیزوں. آج مسجد بنانے کی چند اہمیتیں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. آپ نماز جب اللہ نے یہ فیسلٹی دے دی اس امت کو کہ کہیں پر بھی جائیں اپنی نماز کو پڑھ لیں، ان کی نماز ادا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت آیا تو مسجد میں ہی آنا ہے اور مسجد میں نماز پڑھیں گے تبھی نماز ہوگی. ایسا ضروری نہیں. آپ جہاں پر بھی ہیں، جس جگہ پر بھی آپ سجدہ کر لیں گے وہاں نماز ادا ہو جائے گی. لیکن میرے عزیزوں پھر مسجد بنانے کا مقصد کیا ہوا؟
اس مسجد کے بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام کیا جائے، جماعت سے نماز پڑھی جائے۔ قرآن میں یہی تو حکم دیا گیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ جماعت کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ میرے عزیزوں، جماعت کے ساتھ ہونا، آپ کو معلوم ہے، آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے اسی مصلی سے اعلان ہوتا ہے، جب جب جماعت میں آپ کھڑے ہوتے ہو تو میں بولتا ہوں کہ اپنے صفوں کو درست کر لو۔ ہر امام اس طرح کہتا ہے کہ اپنے صفوں کو درست کر لو، کاندھے سے کاندھا ملا لو۔ وجہ کیا ہوتی ہے کاندھے سے کاندھا ملانا، صفوں کو درست کر لینا؟ اس میں حکمتیں ہیں۔ باہر چاہے جتنا بڑا ہو، آج لوگوں کے ٹیمپل بنے ہوئے ہیں تو کیٹیگریاں رکھی گئی ہیں۔ پہلے نیتا آئیں گے ریبن کاٹنے کے لیے، ان کے ساری چیزیں ہوں گی، اس کے بعد جو ایکٹر ہوں گے وہ آئیں گے۔ آؤ مسجدوں میں دیکھو، کوئی کتنا بڑا نیتا کیوں نہ ہو، اگر سب میں کھڑے ہونے کی بات آئے گی تو یہاں پر مرتبے نہیں دیکھے جاتے، بلکہ ایک ہی صف میں سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہاں کیٹیگریاں دیکھ کر کے نہیں، مراتب کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ انسان کی انسانیت کو دیکھ کر کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے مرتبے کو دیکھ کر نہیں کھڑا کیا جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو مسجدوں سے کئی میسج ملتے ہیں۔ یہاں جماعت میں آنے کے بعد باہر اگرچہ بہت بڑا سردار ہوگا، بہت بڑی پوسٹ پر ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب اس کی صدا نکلے گی تو اس کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلے گا، اے اللہ، میں اگرچہ دنیا میں تاجدار تھا، اے مولا اگرچہ دنیا میں بڑی پوسٹ پر تھا، لیکن یہاں آ کر ایک ہی چیز کہتا ہوں، دنیا دار نے لاکھ بڑا بنا ڈالا، اللہ اکبر، میری صدا سے ایک ہی چیز نکلتی ہے، سب سے بڑا تو ہے تو مولا تو ہے، سب سے بڑا تو ہی ہے۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ سب سے بلند و بالا تو ہی ہے مولا۔ تو یہ صدائیں ہماری نکلتی ہیں میرے عزیزوں۔ یہ مسجد میں آنے کا ایک ہمیں کلچر ملتا ہے، ایک اخلاق ملتا ہے، لوگوں کے درمیان ملنا جلنا۔ اب جو صفیں درست کی جاتی ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب صفوں کو درست کیا جاتا ہے، کاندھے سے کاندھا ملایا جاتا ہے، تو یہ کہا گیا کہ اپنے آپ کو آگے پیچھے مت رکھو، بلکہ کاندھے سے کاندھا ملا کر رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے دل آپس میں رنجیدہ ہیں، یہاں صفیں درست ہے، اللہ دلوں کو بھی درست فرما دے گا، دلوں کو بھی سدھار دے گا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، اور آنے کے بعد اسی دل کے بارے میں کہا حضور، دل بڑا بے چین رہتا ہے، بڑا گھبراتے رہتا ہے، دلوں میں بڑی خلش رہتی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کوئی وظیفہ نہیں دیا، کوئی بہت بڑی تعویذ بنا کر نہیں دی، بلکہ کیا کہا، جا اللہ کے گھر میں جا کر جھاڑو لگایا کر، اللہ دلوں میں سکون عطا فرمائے گا۔ گھروں میں جا کر جھاڑو لگایا کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہما شما تو حالت یہ کہ ایک پاپوش بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو ہم خادموں کو بلا کر سدھارتے ہیں، کیا ہو ذرا سیدھا کر کے جاؤ، یہ چیزیں صحیح کر کے جاؤ۔ میرے عزیزوں، اپنے اندر اس چیز کا خیال رکھیں، مسجد ہے، صرف جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی ذمہ داری پر یہ نہیں چلنا چاہیے، ہم سب کی ذمہ داری اس مسجد کو آباد کرنا، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوتاہیاں اگر ہم سب سے ہوتی ہیں تو اس کی جو سزا ملے گی کسی ایک کو نہیں ملے گی، سب کو اس چیز کی سزا ملے گی۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہماری جانب سے کوئی کمی تھوڑی نہ ہے۔ صرف نماز پڑھنا ہی کمال نہیں ہے میرے عزیزوں، اللہ نے قرآن میں ایک ذمہ داری بھی تمہیں دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سے تمہیں نکال کر ایک بہترین امت بنایا گیا۔ وجہ کیا رکھی گئی؟ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ لاکھ عبادت کرتے رہو، سب چیزیں کرتے رہو، لیکن آپ کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے لوگ حرام کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اس پر زبان دراز نہیں کرتے، ان کا اپنا عمل ہے، کیا کرنا ہمیں، یا ان کے ساتھ شریک ہو کر آپ وہ کام تو نہیں کر رہے لیکن ان کی محفلوں میں بیٹھ کر ان کو تعاون کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہنس رہے ہیں یا اس چیز پر داد رسی دے رہے ہیں۔ مذاق ہو رہا تھا کسی حرام چیز کو لے کر، آپ اس میں شامل ہیں، آپ نے کیا نہیں، لیکن کہا جاتا ہے آپ برابر کی شرکت فرمائیں گے، اس میں آپ کو برابر وہی عمل دیا جائے گا جو سامنے والے نے کیا ہے۔ جو گناہ اس نے کیا تھا آپ اس پر خوش ہیں تو جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا برابر تمہارے بھی نام عمل میں لکھا جائے گا۔ یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ اور جب عذابات آتا ہے، معلوم ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا حال ایسا کہ وہ ہمیشہ عبادت کیا کرتا تھا، ہمیشہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دیا ہے، جبریل جاؤ، ایک فلاں بستی ہے بنی اسرائیل کے اندر، اس بستی کو اٹھاؤ اور اوندھا کر دو، لے جا کر اسے پلٹ دو۔ حضرت جبریل امین گئے، جانے کے بعد ایک نظر ڈالی، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ،
اس میں تو تیرا ایک بندہ بھی ہے، بہت عبادت کرتا ہے، اس نے گناہ بھی کبھی نہیں کیا، یہ ساری باتیں کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل پھر بھی اس بستی کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ لے جا کر اوندھا کر دو، پلٹ دو اس کے ساتھ میں۔ میرے عزیزو یہ بات جب حضرت جبریل نے سنی تو سننے کے بعد عرض کرتے مولا وہ تو عبادت گزار بندہ ہے، وہ بھی اس میں ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل اگرچہ وہ عبادت گزار ہے، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رکھا ہے، لیکن جب اس کے سامنے گناہ ہو رہا تھا، اس کے سامنے برائی ہو رہی تھی، تو اس نے خود کو تو بچایا، دوسروں کو تلقین نہیں کی، دوسروں کو نہیں بچایا۔ میرے عزیزو یہ ذمہ داری صرف منبر و محراب کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے کہ جمعہ میں آئیں گے یا پروگرامات ہوں گے یا دروس ہوں گے تبھی ان کی ذمہ داری ہے، نہیں، ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، ہر کسی کے انڈر میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کوئی نہ بھی ہو تو آپ کے گھر والے تو آپ کے انڈر میں ہوتے ہیں، آپ ان کو تو سنبھال سکتے ہیں۔ اور بہترین معاشرہ بنانے کے لیے آپ صحابہ کرام کی زندگی کو جا کر دیکھیں، انہوں نے دوسروں تک جا کر تبلیغ بعد میں کی، پہلے اپنے والدین کو جا کر بتایا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، یہ ہمیشہ ان کی ترغیب ہوا کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی دوسروں کو جا کر سمجھانے کی بعد میں کوشش کرنی ہے، پہلے خود کی اصلاح کریں، اس کے بعد دوسروں کی نہیں، پہلے اپنے گھر والوں کی، پھر باہر والوں تک آپ آئیں کہ میاں یہ چیزیں غلط ہیں۔ اور ایمان کا جو تقاضا ہے نا میرے عزیزوں، اس تقاضے کا جو پیمانہ رکھا گیا وہ یہ رکھا گیا کہ جب تمہارے سامنے غلط کام ہو رہا ہو، تم اگر اپنے ہاتھوں سے روک سکتے ہو تو ہاتھوں سے روکو، اور ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روک سکتے ہو تو لوگوں کو جا کر منع کر دو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل میں کم سے کم اس چیز کو برا جان لو کہ یہ عمل کرنے والا جو شخص ہے یہ کام غلط کر رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں پھر آخر میں فرمایا گیا اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے، صرف دل میں اس چیز کو برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ میرے عزیزوں یہ پیمانہ دیا ہے میں نے آپ کے سامنے، جھانچو اپنے آپ کو، ٹٹولو اپنے آپ کو کہ کس حد تک ہم نے لوگوں کو منع کیا، یا کس حد تک گناہ ہو رہے تھے ہم نے اپنے آپ کو وہاں حاضر کیا ہے یا اس چیز کو برا جانا ہے۔ آج بولنا آسان ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے وہ حلال ہے، خود کو وہاں پر رکھ کر دیکھو کہ کن کن چیزوں پر آپ شامل ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں آج کے بیان میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ اس مسجد میں جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کر مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ کے تعاون سے آج مسجد کی شکل بدل چکی ہے، مسجد بہت چمک چکی ہے، لیکن ایسا نہ ہو مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجدیں تو تعمیر کرتے جا رہے ہیں، مسجدوں تو چمکاتے جا رہے ہیں لیکن مسجد ابھی بھی سونی پڑی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں بھی آپ جس جگہ پر بھی ہو وہاں مسجدیں ملیں، وقت آ جاتا ہے جائیں اس مسجدوں میں جا کر سجدہ کر کے آئیں، ان مسجدوں میں نمازوں کو جماعت سے پڑھ کر کے آئیں، یہ کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ سے ان سب چیز کی دعا کرتے رہیں کہ مولا تو اپنے گھروں میں بلانے کی توفیق دے ہمیں، یہ سب سے اچھی جگہ ہے نا میاں، سب سے اچھی جگہ ہے، یہاں پر آنے کی بھی توفیق مانگو کہ مولا تیرے گھر میں بلانے کی توفیق دے، کیونکہ جب تم اس گھر میں آؤ گے تو یہاں لہو و لعب نہیں کرتا ہوتا انسان، مسجد میں جب بھی آتا ہے یا تو تسبیح پڑھتا ہے یا تو عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اور اگر سنت کے اعتبار سے اعتکاف کی نیت کر لیا تو سانس چھوڑ رہا ہے لے رہا ہے یہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے، دونوں جگہوں کا محاسبہ کر لو کہ آج گردشیں کتنی زیادہ ہیں، بھیڑ کتنی زیادہ جمی ہوئی ہے، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، بازار آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا الٹا کرنا ہے، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا 24 گھنٹہ آ کر بیٹھو، بس اتنا عمل لے کر آ جاؤ کہ اگر آپ جاب پر نہیں ہیں یا کسی دوسری جگہ مصروف نہیں ہیں، آپ اپنے گھر پر موجود ہیں تو عبادت کا وقت ہو تو گھروں پر نہیں بلکہ مسجدوں میں آ کر عبادت کرو، مسجدوں میں آ جاؤ، آپ کی پیشانی یہاں پر جمے گی، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کی مسجد کی بنیاد کو بھی ہلا سکے، کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ میرے عزیزوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اللہ رب العزت ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، جہاں جہاں ہمارے مسجدوں کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، پاک پروردگار عالم انہیں حفظ و امان نصیب فرما۔ اے اللہ آج ہم لاچار ہیں، کمزور ہیں، مولا ہمارے بازوں میں شجاعت علی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم افسوس بھی کرتے ہیں اس بات کا
کہ آج تیرے گھر کو مسمار کیا جا رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مولا وہ دن بھی دکھا جب ہم اینٹ پر اینٹ رکھ کر عصر نو تیری مسجدوں کو پھر سے تعمیر کر سکیں۔ اے اللہ اب تک جتنے مسجدیں شہید ہوئی ہیں مولا اس کا ہمارے دلوں میں ایک خستہ دل چیز کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمارے بازوں میں شجاعت عطا فرما دے، ایمان میں پختگی عطا فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے اس مسجد کو غیروں کی نظروں سے محفوظ و مامون فرما دے۔ یہاں یوم الجمعہ میں جتنے لوگ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں مولا اس جمعہ کے صدقے طفیل سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما دے۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دے، ان کے بچوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ بھوک سے بلبلاتے ہوئے بچے مولا روزانہ ان کے چہرے ہمارے سامنے آتے ہیں، پاک پروردگار عالم ہم نے نرم و نازک غذائیں کھائیں، اچھی طرح اپنے نیند کو پورا کیا مولا وہاں پر بھی تو رحم نازل فرما دے۔ اے اللہ اپنے تیرے رحمت کا واسطہ اپنا خاص رحم نازل فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے مولا انہیں حفظ و امان نصیب فرما، غیروں کی نظروں سے ہماری مساجد کو تو حفاظت فرما دے، ہمارے ایمان عقیدے کی تو حفاظت فرما دے مولا۔ جب تک جیے تو ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر موت نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ چند اعلانات